پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں زاہد نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور رحم دل انسان تھا۔ اللہ نے اس کے کاروبار میں ایسی برکت دی تھی کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس سودا لینے آتے تھے، مگر زاہد کی اصل شان اس کا کاروبار نہیں بلکہ اس کا اخلاق اور انصاف تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مال اس کے پاس آئے اس میں سے سب سے پہلے یتیم اور غریب کا حق نکالنا چاہیے، اس کے بعد اپنے لیے رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اس کے گھر سے کبھی کوئی فقیر خالی ہاتھ نہ گیا تھا۔ لوگ اسے بازار کا امین کہتے تھے، مگر گھر کے اندر حالات مشکل تھے۔ اس کی بیوی ہمیشہ اسے طنز سے کہتی کہ تم دوسروں پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ اگر کل کاروبار ڈوب گیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ زاہد ہنستے ہوئے کہتا، بیوی دولت اللہ کی امانت ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ لے لے، چاہے تو 100 گنا واپس دے دے۔ بیوی غصے میں کہتی، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، زندگی میں نہیں۔ زاہد خاموش ہو جاتا اور اس کا دل اور بھی مضبوط ہو جاتا کہ نیکی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک دن بازار میں بڑا نقصان ہو گیا۔ زاہد کی دکان کا سارا مال جل کے راکھ ہو گیا، اس کا پورا کاروبار ختم ہو گیا۔ اب گھر میں کھانے تک کا سامان نہ رہا۔ بیوی چلائی، کہا، دیکھ لیا، تمہاری نیکی کا نتیجہ یہی ہوا۔ اگر تم دوسروں پر اتنا خرچ نہ کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ زاہد نے آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھا، کہا، اے میرے اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، مگر تیرے بندوں کی مدد کرتا رہا، اب تو ہی میرے لیے راستہ کھول۔ اس رات زاہد بے چین ہو کر سویا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ایک بوڑھا آیا اور بولا، زاہد، کل صبح دریا کے کنارے جانا، وہاں تمہیں ایک راز ملے گا جو تیری زندگی بدل دے گا۔ صبح ہوتے ہی زاہد دریا کی طرف نکل پڑا۔ وہ پانی کے کنارے بیٹھا ہی تھا، اس نے دیکھا کہ ایک زخمی پرندہ پانی میں گرا ہوا لڑکھڑا رہا ہے۔ وہ دوڑ کر اس کو باہر نکالتا ہے، گھاس پر رکھا اور پانی کی چند بوندیں اس کے منہ میں ڈالی۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ پرندہ بول پڑا، اے نیک دل انسان، میں کوئی عام پرندہ نہیں بلکہ عالم جنات کا سپاہی ہوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، بدلے میں تجھے ایسی دولت بتاؤں گا جو سونے چاندی سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ آج سے تم زمین کے نیچے چھپے خزانوں کی ہلکی سی آنٹ سن سکو گے۔ جہاں بھی خزانہ دبا ہوگا تیرے دل میں ایک نرم سی آواز اٹھے گی، مگر یاد رکھنا یہ علم صرف دوسروں کی مدد کے لیے ہے، مگر اگر تم نے اپنی لالچ پوری میں استعمال کیا تو یہ علم تم سے چھینا جائے گا اور تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ زاہد نے سر جھکا کر کہا، میں نیت کرتا ہوں کہ میری رضا صرف اللہ کی رضا میں ہے اور اس کے بندوں کی رضا میں ہے۔ پرندہ اس کے کندھے پر بیٹھا اور اپنی چونچ سے اس کا کان ہلکا سا چھوا۔ اسی لمحے زاہد کے دل میں ایک نور بھر گیا۔ آنکھ کھلنے پر وہ خود اکیلا کنارے پر بیٹھا تھا، مگر دل میں عجیب سی روشنی تھی۔ اسی شام وہ گھر لوٹا۔ بیوی غصے سے بولی، کہاں تھے؟ گھر میں آٹا ختم ہے اور چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، تم باہر گھوم رہے ہو؟ زاہد نے نرمی سے جواب دیا، صبر کرو بیوی، اللہ کی رحمت سے دروازے کھلیں گے۔ اگلی صبح زاہد نے نماز کے بعد اچانک دل میں ایک چیز محسوس کی کہ گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس جاؤں۔ وہ وہاں گیا اور زمین کھودنے لگا۔ کچھ ہی گہرائی پر اسے ایک مٹی کا مٹکا ملا جس میں چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ زاہد نے چند سکے اٹھائے مگر سارا مٹکا وہیں چھوڑ دیا۔ گھر جا کر بیوی کو صرف ضرورت کے مطابق اتنا دکھایا جتنا گزارا کرنے کے قابل ہو۔ بیوی کی آنکھیں چمک اٹھیں، واہ، اب ہم بھی امیروں کی طرح جی سکتے ہیں۔ زاہد مسکرا کر بولا، بیوی، یہ دولت ہماری نہیں ہے، یہ ان غریبوں کی ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔
ہم اس میں سے صرف اپنا حق نکالیں گے، باقی اللہ کے بندوں میں بانٹ دیں گے۔ بیوی غصے میں بولی، اگر تم نے ایسا کیا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ تمہاری نیکی نے ہمیں پہلے ہی برباد کر دیا ہے، اب اور مت کرو۔ زاہد نے خاموشی سے کہا، اللہ کی قسم میں کسی فقیر کا حق نہیں مار سکتا، چاہے تم سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤ، میں اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس رات بیوی بے چینی میں کروٹیں بدلتی رہی، اسے نیند نہ آئی۔ وہ سوچتی رہی، یہ آدمی کون سا راز چھپا رہا ہے، مجھے وہ راز جاننا ہی ہوگا۔ اگلے دن صبح زاہد بازار کی طرف نکلا، راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، اس کے ہاتھ میں خالی تھالی تھی اور چہرے پر بھوک کے نشان واضح تھے۔ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی، بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے، 3 دن سے میرے گھر چولہا نہیں چلا، اگر کچھ ہے تو دے دو۔ زاہد کے دل میں وہی نرم آواز دوبارہ گونجی، اس نے بس وہی کیا جو اس کے خلوص نے کہا۔ زاہد نے نرمی سے کہا، اماں تم اپنے گھر کے پچھلے حصے کی زمین میں کچھ تلاش کرو۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، بیٹا وہاں کیا ہے؟ زاہد مسکرا کر بولا، آؤ اماں اللہ کے کرشمے دیکھنے چلتے ہیں۔ وہ دونوں اس کے گھر پہنچے۔ زاہد نے آنگن میں بیلچہ مارا، کچھ ہی دیر میں پرانا ایک صندوق نظر آیا۔ عورت کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ صندوق کھولا گیا، اندر سونے کے چمکتے ہوئے سکے تھے اور چند گندم کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ عورت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہ تو میرے مرحوم شوہر کا مال لگتا ہے، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اس نے یہ سب کہاں چھپایا ہے۔ زاہد نے محبت سے کہا، اماں یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اس نے تمہیں بھوک سے بچانے کا وسیلہ پیدا کیا ہے، اب کبھی فاقہ نہ کرنا۔ اس نے وہ صندوق اور سارا اناج اس بیوہ کے ہاتھ کر دیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ زاہد جہاں بھی جاتا ہے وہاں برکت آتی ہے۔ لوگ قطاریں بنا کر اس کے دروازے پر آنے لگے۔ کوئی کہتا کہ میرا کھیت بنجر ہے، بتاؤ کہاں پانی ملے گا؟ کوئی کہتا میری دکان ڈوب گئی ہے، رہنمائی کرو۔ زاہد ہر کسی کی مدد کرتا، مگر کسی کو وہ راز نہ بتایا۔ گھر کے اندر صورتحال بدلتی گئی، اس کی بیوی دن بدن شک میں پڑتی گئی۔ زاہد یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ وہ اپنے شوہر سے کہتی، کبھی صندوق نکل آتا ہے، کبھی اناج اور کبھی سکے، سچ سچ بتاؤ کیا تم جادوگر ہو؟ زاہد نے گہری سانس لی اور بولا، بیوی یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے، بس اتنا جان لو جو غریبوں کا حق رکھتا ہے اس کے لیے آسمان سے راستے کھل جاتے ہیں۔ مگر بیوی کے دل میں سچ اور لالچ نے دونوں نے ہی جگہ بنا لی۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ خزانہ میرے قبضے میں آ جائے تو میں اس خزانے سے محل بنا لوں گی اور ملکہ جیسی زندگی گزاروں گی۔ دوسری طرف زاہد جانتا تھا کہ اصل امتحان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کی عنایت سب سے پہلے انسان کی نیت آزماتی ہے۔ دن گزرتے گئے، زاہد کا علم پورے گاؤں کے لیے رحمت بن گیا، مگر گھر کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ہر رات اس کی بیوی سوچتی کہ آخر زاہد کو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ خزانہ کہاں دبا ہوا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ ایک روز اس نے زاہد سے سخت لہجے میں کہا، سن لو، مجھ سے جھوٹ مت بولو، صاف صاف بتاؤ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوتا ہے، ورنہ میں لوگوں کے سامنے کہہ دوں گی کہ تم جنات کے ساتھی ہو اور جادو کرتے ہو۔ زاہد کا دل گھبرا گیا، اسے جنات کے سپاہی کی نصیحت یاد آ گئی کہ اگر راز ظاہر کیا تو تجھے موت آ سکتی ہے، مگر بدنامی کا خوف بھی کم نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، بیوی یہ بات کسی کو مت بتانا ورنہ ہم دونوں پر آفت آ سکتی ہے۔ بیوی مسکرائی اور بولی کہ مان لیا کہ یہ راز ہے، اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو آج ہی قاضی کے پاس جا کر سب بتا دوں گی۔ زاہد خاموش ہو گیا۔ اس رات وہ بے قرار رہا، نیند اس کے چہرے سے دور تھی کہ اگر سچ بتا دوں تو موت یقینی ہے اور اگر چھپاؤں تو بیوی مجھے جادوگر کہہ کر رسوا کر دے گی۔ صبح ہوئی تو بیوی نے اور دباؤ بڑھا دیا۔ زاہد نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے اللہ سے مدد مانگے گا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رو کے دعا کرنے لگا، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہوں
میرا راز میری بیوی کے لیے آزمائش نہ بنے، مجھے ایسا راستہ دکھا کہ تیرا کرم بھی قائم رہے اور میری بیوی بھی گمراہ نہ ہو۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ راز نہ کھولوں، بیوی کو اس راز کی قدر دکھاؤں کہ اسے سمجھاؤں کہ زندگی دولت سے نہیں صبر و شکر سے سنورتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اٹھ پڑا۔ ادھر زاہد کی بیوی نے قاضی کو شکایت لگا دی۔ صبح ہوتے ہی زاہد دربار میں پیش ہوا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا مگر دل پریشان تھا۔ قاضی نے سخت لہجے میں شکایت سنائی کہ تو خزانے جادو سے نکالتا ہے، سچ سچ بتا۔ زاہد نے آہستگی سے کہا، قاضی صاحب میں جادوگر نہیں ہوں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور جو کچھ میں کرتا ہوں وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اسی وقت وہ جو بیوہ عورت اس کی مدد کے لیے آئی تھی کہ زاہد نے اسی کی اولاد کا پیٹ بھر دیا۔ جادوگر ایسا نہیں کرتا۔ دوسرے لوگ بھی زاہد کے حق میں گواہی دینے لگے۔ قاضی نے اس کو بے قصور قرار دیا اور وہاں سے جانے دیا۔ گھر میں بیوی غصے سے بھر گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ یہ راز میں جان کر ہی رہوں گی۔ کچھ دن بعد قہر آیا۔ زاہد نے اپنی قیمتی چیزیں بھی غریبوں میں بانٹ دیں، جس پر اس کی بیوی نے اس کو پاگل کہہ کر ڈانٹا۔ زاہد اب مشکل وقت تھا، تم سارا مال غریبوں میں بانٹ رہے ہو۔ زاہد مسکرا کر بولا کہ جب اللہ زمین کا مالک ہے تو رزق بھی اسی کا ہے، جو آج دوسروں کو کھانا دے گا کل اللہ اس کا بھی خیال رکھے گا۔ مگر بیوی کے دل میں شک اور لالچ گونج رہا تھا۔ رات کو اس نے لالچی آدمیوں کو رشوت دے کر کہا کہ زاہد کا پیچھا کرو اور جب وہ خزانہ نکالے تو آدھا حصہ مجھے دینا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے۔ زاہد نماز کے بعد خاموشی سے خشک کنویں پر گیا، کھدائی کی اور ایک بھرا ہوا مٹکا نظر آیا، مگر پیچھے سے ان آدمیوں نے آ کے اس کو گھیر لیا، اسے بہت مارا اور قید کر کے قاضی کے سامنے لے آئے اور چیختے ہوئے کہا، یہ جادوگر ہے جو رات کو خزانے نکالتا ہے۔ قاضی نے سخت لہجے میں پوچھا، بتا زاہد آدھی رات کو خزانہ کہاں سے لاتا ہے؟ یہ علم تمہیں کس نے دیا؟ تو ابھی بھی چھپایا تو سخت سزا پاؤ گے۔ زاہد خاموش رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً بولا، قاضی صاحب میں جادوگر نہیں ہوں، یہ سب اللہ کا انعام ہے، مگر میں اس کی امانت ظاہر نہیں کر سکتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ دربار میں شور مچ گیا۔ کچھ نے الزام لگایا، پر کچھ لمحے بعد وہی پرندہ آ کر زاہد کے کندھے پر بیٹھ گیا اور انسانی آواز میں بولا، یہ بندہ جادوگر نہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ قاضی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زاہد کو رہا کر دیا۔ گھر گیا تو بیوی کے دل میں ابھی بھی حسد اور لالچ تھا۔ اس نے دوبارہ منصوبہ بنایا اور کچھ لالچی آدمیوں کو بھیج دیا کہ زاہد کا راز معلوم کریں، مگر وہ لوگ جب خزانہ لوٹنے پہنچے تو زمین ہل گئی تو سونا چاندی خاک میں مل گیا۔ زاہد نے فوراً کہا، اللہ نے ایک بار پھر میری امانت بچا لی۔ گھر آ کر اس نے بیوی سے کہا، بس اب بہت ہو چکا، تمہارا لالچ ہمیں برباد کر دے گا، اگر تم نے توبہ نہ کی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بیوی خاموش ہو گئی۔ وہ رات بھر روئی اور صبح ہوتے ہی اپنے شوہر کے قدموں میں گر پڑی اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں اندھی تھی جو تمہیں نہ پہچان سکی۔ زاہد نے مسکرا کر کہا، اگر تم سچ میں توبہ کرو تو تم ہی میرا اصل خزانہ ہو۔ اس دن کے بعد بیوی بدل گئی۔ وہ جو سونا چاندی کی خواہش رکھتی تھی اب غریبوں کے لیے روٹی پکانے لگی۔ دونوں میاں بیوی خدمت خلق میں لگ گئے۔ انہیں دیکھ کر گاؤں والے کہتے، غریبوں کی مدد کرنا ہی اصل دولت ہے۔ آخر میں زاہد نے بھی کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر صبر و شکر وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔